تو ذرا سنیے گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سفر کرتا ہے، غبار آلود ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اب پکارنا دیکھیے، تڑپ دیکھیے، اور نکلا گھر سے ہے اللہ کی راہ میں، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی دیکھیے کہ اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ میں پہلی وجہ بتا رہی ہوں جس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلی وجہ جو ہم مانگ تھک گئے ہیں، لیکن دعائیں کسی کی ایسی اڑی ہوئی ہیں، قبول نہیں ہو رہی کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا پینا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ہمارے کھانے پینے حرام ہیں تو کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ دوسرے نمبر پر حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا بھی قبول نہیں کرتے جو غافل اور لاپرواہ ہو۔ غافل دل کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پیٹ میں میرے درد ہے، دوائی میں کسی اور کو کھلاتی رہوں، بالکل حلال کھانا ہے۔ پیٹ میں میرے درد ہے اور دوائی ہم کسی اور کو کھلاتے رہیں تو علاج تو نہ ہوا نا، یہ تو علاج نہ ہوا۔ ایسے ہی دل ہمارا غافل ہے اور میں پڑھ رہی ہوں 70,000 دفعہ کلمہ، 70,000 دفعہ درود پاک، 70,000 دفعہ سب کچھ، اور بیٹھی بھی کہاں ہوں میں؟ گیلری میں، ٹیرس پہ، جہاں سارے آتے جاتوں پر میری غیر محارم پہ نظر پڑ رہی ہے، سب آنے جانے والوں پر۔ مجھے اس کا بھی گناہ مل رہا ہے جو میں باہر بیٹھی ہوں بے پردہ ہو کر جو نظروں سے دیکھ رہی ہوں، اس کا بھی گناہ مل رہا ہے، اور تسبیح میری چل رہی ہے مسلسل۔ دل غافل ہے لیکن مانگ رہی ہوں۔ پھر ہمارا کہنا باجی میں تو اتنا پڑھتی ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ چھت پہ چلے جاتے ہیں عصر مغرب میں کہ چلو تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیں گے، ادھر ادھر بھی دیکھ لیں گے، اور دعا بھی قبول۔ تو دوسری وجہ جو میں نے مین آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ آپ کا دل غافل ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی طرف ہمارا دل ہو، پورا متوجہ ہو کر ایک ماحول بنا کر دعا مانگی جائے۔ کیوں یہ مجلسیں لگاتے ہیں ہم؟ کیوں ان مجلسوں کو سجاتے ہیں ہم؟ اسی لیے تو سجا رہے درود پاک کی مجلسوں کو، اور ان مجلسوں کو کس لیے سجا رہے ہیں کہ ایک ماحول میں جو دعا قبول ہوتی ہے وہ اس طرح ٹیرس میں بیٹھنے سے، چھت پہ جانے سے، پارک میں بیٹھنے سے، تسبیحاں پڑھنے سے نہیں ہوگی۔ ایک ماحول میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ماحول مانگتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں نا جی، برف کو فریج سے نکال دیں، ایک ٹھوس چیز ہے، مایا چیز ہے، وہ ماحول مانگ رہی ہے آپ سے کہ مجھے ماحول چاہیے بھائی، مجھے ماحول چاہیے۔ برف ہم سے ماحول مانگ رہی ہے کہ باہر رکھ دیں گے تو میں پانی بن جاؤں گی۔ بالکل اجتماعی دعا کی برکت کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے نا۔ اور چائے تھرمس سے نکلنے کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ ماحول مانگ رہی ہے کہ مجھے ماحول چاہیے تب میں گرم رہوں گی۔ تو میں اور آپ تو انسان ہیں جی، میں اور آپ تو انسان ہیں، ہمیں کیسے ماحول نہیں چاہیے؟ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دل غافل نہ ہو ہمارا، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ جلد بازی نہ ہو کہ ادھر مانگی اور ادھر باہر نظر ہی آ جائے بس گڈی آ گئی ہے، جلد بازی نہ ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جلد بازی نہ ہو، دعا مانگ لیا تو مطمئن ہو جائے جس سے مانگا ہے اس نے سن لی ہے، اس نے سن لیا ہے۔ جیسے بچہ ماں سے مانگ کے چپ کر جاتا ہے نا کہ میری ماں کو احساس ہے وہ خود ہی کر دے گی، ایسے ہی آمین آمین ہانیہ، اللہ فل دل سے بچائے۔ تو جلد بازی نہ ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ جلدی کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پہ کیا ہے؟ جلد بازی نہ ہو اور کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ یہ کہنا ہی ہمارا اللہ پہ یقین نہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔
کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے چھوڑ دیا. آپ کو کتنی مثالیں دی. حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال بیمار رہے، دعائیں کرتے رہے، 17 سال بعد اللہ نے سب لوٹا دیا. ابھی آپ جا کے وہ بیان دیکھیے گا ذرا، لوٹایا اللہ نے 17 سال بعد سب کچھ لوٹایا. ایسے ہی دعائیں کرتے رہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. کتنے سالوں بعد 8 6 7 سال کا بچہ گیا، اور جب وہ بادشاہ بن گیا، میچیور ہو گیا، تب اللہ نے دعا قبول کی. جلدی نہ مچائیں گے. میری دعا بس میں نے مانگ لیے، اللہ کو ہم سے زیادہ پتا ہے. اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ دعا کس ٹائم قبول کرنا بہتر ہے، ہمیں وہ نہیں پتا. ابھی میں نے آپ کے لیے وہ شارٹس ویڈیو بنائی ہے نا، جس میں وہ لاک بنا ہوا ہے، اس لاک کے اوپر چھری لگی ہوئی ہے کہ سارے دروازے کھلانا آپ کو زخمی کر سکتا ہے. بعض اوقات ہمارے لیے کوئی چیز نہیں بھی صحیح ہوتی. جیسے میں نے اس لڑکی کا واقعہ سنایا تھا نا آپ کو، بیٹا پیدا ہوا، نند آئی، کیا دیا ہے میرے بھائی نے؟ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، وسوسہ ڈال جاتی ہیں. اس سے کہا کچھ نہیں دیا. ارے تمہیں دیے ہی کچھ نہیں، میرے شوہر نے تو مجھے سونے کے کنگن دیے تھے جب میرا بیٹا پیدا ہوا. اب اس بیچاری کے دل میں آ گیا، ہائے میرا بھی بیٹا پیدا ہوا، میرے شوہر نے تو کچھ نہیں دیا. حالانکہ بڑی نیک پرہیزگار عورت تھی، لیکن اس نے اپنے شوہر سے ضد شروع کر دی. اس کے شوہر نے کہا دیکھو میں چھوٹا سا کلرک ہوں، میں کہاں سے تمہیں لا کے دوں بھائی، پیسے جوڑتے آئیں گے تو نہیں، مجھے چاہیے. پھر اس نے کیا کیا، اس نے کہا یہ نہیں سنتا، اللہ کے آگے جاتی ہوں. اللہ سے دعائیں مانگنا شروع، رونا شروع کر دیا. عافیت نہیں مانگی، کڑے مانگے، کڑے مانگے ہیں کہ کڑے چاہیے مجھے. رونا شروع کر دیا، اور اللہ نے ایسی دعا سنی. اللہ اکبر. کس لیے سنی؟ اللہ نے ایسی دعا سنی کہ ایک دن اس کے گھر میں کال آئی، اور کال آتی ہے کہ آپ کے گھر میں اس نام کا بندہ کوئی ہے؟ ہاں میرا شوہر ہے. کیا ہوا؟ کہا فلانی جگہ پہ بم دھماکہ ہوا ہے، آپ کا شوہر اس میں شہید ہو گیا ہے، اور اتنے پیسے حکومت نے دینے کا اعلان کیا، آ کے سارا ڈیٹا لکھوا جائیں، پیسے مل جائیں. یہ اتنے ہی پیسے تھے جتنے پیسوں کے وہ کڑے مانگ رہی تھی. اس نے کڑے تو لے لیے، شوہر چلا گیا. عافیت نہیں مانگی، عافیت نہیں مانگی کہ یا اللہ مجھے عافیت بھی چاہیے، مجھے عافیت بھی چاہیے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اللہ سے دعا کر لی تو جلدی نہیں مچانی کہ بس میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، میں نے مانگنا ہی چھوڑ دیا، میں نے بہت مانگی. ہمارے مانگنے پہ بھی مانگنے کی ضرورت ہے جی. رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ ہمارے استغفار پر بھی استغفار کی ضرورت ہے. ہمارا تو یہ حال ہے جی، استغفار پر بھی ہمارے تو اتنے برے حالات ہیں. تو جلدی نہ مچائیں. اور چوتھے نمبر پر گناہوں پر اصرار نہ کریں. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انعام، اللہ کسی ظالم قوم کی دعا قبول نہیں کرتا. اللہ کسی ظالم قوم کی دعا قبول نہیں کرتا. ظلم کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے چھوٹے لیول کا کریں چاہے بڑے لیول کا کریں. آمین آمین. اللہ آپ کے کزن کو صحت دے، نمرہ بھابی، اللہ صحت دے آپ کے کزن کو. آمین اللہم آمین. تو گناہ نہیں کرنا، نیکیاں کرنا آسان ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے. نیکی کی ادھر غیبت کی، وہ ہماری نیکی ادھر چلی گئی. نیکی کی ادھر غیبت کی، وہ ہماری نیکی ادھر چلی گئی. نیکی کر دی، تسبیحاں پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، ادھر ڈرامہ دیکھ لیا، فلم دیکھ لی، ہماری نیکی ادھر چلی گئی. یہ معاملات جب تک رہیں گے نا تو آپ کا کام نہیں بن سکتا. یاد رکھیے گا، نہیں بن سکتا آپ کا کام. آپ نے پڑھائیاں کی اور رات کو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا کہ موبائل ہاتھ میں ہے، 10 فلمیں، گانے، نامحرم جتنے سامنے ان سب کو دیکھ لیا. تو گناہوں پر اصرار نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا اپنے نفس پر بھی اور اپنے نامہ اعمال پر بھی.
اور 5واں गुनाह जिसमें आज हर बंदा मुब्तला है, वालदैन की नाफरमानी नहीं करनी। कुरान में वालदैन को उफ तक ना कहने का हुक्म है। इधर हम कहते हैं आपको पता क्या है, आपको क्या पता क्या मोबाइलों पे आजकल चल रहा है, कौन कौन सी एप्स आ गई हैं, आप बहुत पीछे रह गई हैं, पीछे हटे। सुबह उठते हैं ना, हम इतना बड़ा मुंह सुजा के उठते हैं जैसे एहसान कर दिया माँ बाप के ऊपर, एहसान कर दिया हमने माँ बाप पे। उठ के सुबह, वो भी 2 बजे, 2 बजे। उन माँ बाप को जिनको लाखों रुपया लगा के आप हज उम्रा करने जा रहे हैं ना, वो भी पता नहीं कबूल है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, हदीस का मफहूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, कि जो शख्स सुबह उठकर अपने माँ बाप को प्यार मोहब्बत की निगाह से देखता है, रोटी पानी चाह नहीं, कुछ भी नहीं दिया अभी उसने, सिर्फ देखा है, उसने गले मिला है, वो जाके देखा है, उसने प्यार से बात कर ली है उनसे, सलाम कर लिया उनको, या सिर्फ देख ही ले कि शुक्र है मेरे वालिदैन जिंदा, उसको मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। मकबूल। आज पैरी पै जाओ, जिन जिन के जिंदा है ना वो पाँव पड़ जाए, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, दोबारा नहीं आएंगे ये, एक दफा चले गए तो दोबारा नहीं मिलते ये लोग, एक दफा चले जाएं तो। ये ऐसे दुख है, जो कुर्सियां हम खाली माँ बाप की देखते हैं ना, ये नहीं भरते, चाहे अल्लाह जितना हमें दे दे, कोठियां गाड़ियां नौकर चाकर सब, लेकिन ये खाने खाली हो जाएं, ये नहीं भरते। वालिदैन के नाफरमान को अल्लाह माफ नहीं करते और उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। इस पर भी मैंने आपको एक इंजीनियर का वाकया सुनाया था कि वो फरमाते हैं कि मैंने 14 या 7 हज किए, मैंने बहुत सारे हज किए, लेकिन मुझे हर दफा हज में आवाज आती थी कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। वो बड़े हैरान होते थे, ये क्या आवाज है, और किसी को बताते भी नहीं थे कि ये मुझे आवाज आती है, किसी को नहीं बताते थे। वो कौन था? वो एक इंजीनियर था, इकलौता मन्नतों मुरादों का बेटा अपने माँ बाप का, इकलौता बेटा, कामयाब हुआ, पैसा आया, शहर चला गया, शहर ही की लड़की से शादी कर ली, माँ बाप को कहा मेरे साथ चले, उन्होंने कहा बेटा हम नहीं जाते, हम शहर छोड़ के, माँ बाप कहाँ जाते, उन्होंने कहा हम देहात छोड़ के शहर नहीं जाते, अपना घर छोड़ के हम नहीं जाते, तुझे हम इजाजत खुशी खुशी दे रहे हैं, तू शादी कर ले, पर आता रहियो मिलने। उसने कहा हाँ आता रहूंगा, मिलने आता रहूंगा आप लोगों से। शुरू में तो वो हफ्ता आता रहा, हर हफ्ते आए, जुम्मे को आए पीर को जाए। आस्ता आस्ता बीवी ने कहा भाई बहुत लंबा सफर है, हेडिक है, जाते हैं थक जाते हैं, फिर आगे मंडे होता है, काम करना होता है, मैं नहीं जाती। 15 दिन हो गए, महीना हो गया, आस्ता आस्ता उसकी प्रमोशन हुई, वो जाने लगा, प्रमोशन हो गई, उसे बाहर सऊदीया की ऑफर आ गई। उसने माँ बाप से पूछा, उन्होंने कहा बेटा इधर था तो देख तो लेते थे, अब उधर चले जाएगा तो तुझे देखेंगे कैसे? उनका देख लेंगे अम्मी जी, बड़ी अच्छी ऑफर है, बार बार नहीं मिलती, आप लोग भी चलें। उन्होंने कहा बेटा हम बूढ़े बूढ़ा कहाँ जाएं, तू जा, अल्लाह खैर करे, जा। वहां गया, फोन बार बार करता था, शुरू में तो करता रहा, आगे गया तो कौन माँ बाप, तरक्कियां, पैसा, बरकतें, औलाद, घर, बीवी, बच्चे भूल गया। हर साल हज करता था फ्री कंपनी की तरफ से, और हर साल उसको आवाज आती थी तेरा हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि माँ बाप को रुलाकर छोड़कर आया हुआ था, हालांकि करके भी राजी आया, लेकिन उनकी खबरगिरी नहीं रखी। वहां एक दिन बुजुर्ग उसके साथ हज कर रहे थे, उन्होंने इसकी तड़प देखी तो इससे पूछा, और पूरा वाकया फिर पूछा, और उससे कहा कि तुम जो हो वालदेन में से कोई जिंदा है तुम्हारे? उन्होंने कहा नहीं जी, वालदेन में से तो कोई जिंदा नहीं। हाँ जी जिंदा है वालदेन, कहाँ छोड़ के आए हो? पाकिस्तान। कहा जाते हो? नहीं।
جاتے ہو؟ نہیں. کتنے سال ہو گئے؟ کافی سال ہو گئے. کہا تیرا کوئی وہ قبول نہیں ہوگا حج جب تک تو ماں باپ کے جا کے پاؤں نہ پڑ جائے. وہ دوڑا، ٹکٹ کرائی، گیا، لوگوں سے پوچھتا پوچھاتا وہ سالوں بعد گیا. گاؤں چینج ہو گیا، کوٹھیاں بن گئیں، وہ کوٹھڑی والے کہاں نظر آتے. وہاں ایک بچہ ملا، اس سے پوچھا، شارٹ کر کے آپ کو سنا رہی ہوں. اس نے گھر کا پتہ بتایا. کہا بابا تو مر گیا ہے، یعنی اس کا باپ، اماں جی باقی ہیں. ابھی اس نے دروازہ نہیں کھولا، ڈھونڈتا 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 ابھی اس نے دروازہ نہیں کھولا. ماں نے کہا بسم اللہ میرا بیٹا آیا ہے. یہ جب ماں کے قریب گیا تو کہا ماں اماں جی دیکھتی کیوں نہیں ہے؟ کہا میری رو رو تیری یاد میں نظر ہی چلی گئی ہے. میں تو صرف اس لیے زندہ ہوں، اس لیے زندہ ہوں کہ میں انتظار کر رہی تھی کہ کوئی محرم مجھے دفنانے آئے، میں کسی غیر محرم کے ہاتھ سے قبر میں نہ جاؤں. اور اس نے یہ کہا اور اس کی ماں کی جان نکل گئی. اس نے اپنی ماں کا کفن کیا، دفنایا، ماں نے دعائیں دی بہت ساری اور چلی گئی. اب وہ جب واپس گیا، اس نے اگلے سال دوبارہ حج کیا تو اسے آواز آئی تیرا یہ حج اور اگلے سارے پچھلے حج اللہ نے قبول کر لیے ایک ماں سے. یہ حاجی بنے پھر رہے ہیں نا جو لوگوں کے سامنے، نمازی بنے پھر رہے ہیں، حاجی صاحب، حاجن بی بی، پیچھے جا کے دیکھیں کہیں دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں، کہیں یہ والا جرم تو ساتھ لیے نہیں پھر رہے ہم. پھر فرمایا ظلم کرنا. نمبر 6، اللہ ظالموں کی دعا قبول نہیں کرتا. سورہ شورا میں ہے، حدیث میں ہے جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. قطع رحمی کرنے والے کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے. 7واں کیا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی کوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس کے نیک اعمال کا اجر تک پینڈنگ پہ پڑا رہتا ہے. پیر اور جمعرات کو جو نیک اعمال کا اجر ملنا ہوتا ہے وہ بھی اللہ روک دیتے جب تک یہ صلح نہ کر لے. میں نے رشتہ داری کی بھی کنڈیشنز آپ کو بتا دی تھی، کن رشتہ داروں سے کتنا تعلق رکھنا ہے، کن رشتہ داروں سے. کوئی بہت ہی ہیڈک ہیں تو ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، بات لمبی ہو جائے گی. نمبر 8، ریاکاری، دکھاوا کرنے والوں کی بھی دعائیں اللہ پاک قبول نہیں کرتے. قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرمایا جو لوگ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ان کے ایمان کو ہی ضائع کر دیتے ہیں اور اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کی کوئی دعا قبول نہیں. جو دکھلاوے کے لیے لاؤ جی دسترخوان، آلو جی مسیتین 2-2 3 لاکھ روپے رمضان چ، افطاریاں دکھلاوے کے لیے، ختم قرآن کے دکھلاوے کے لیے، ادھر ہی رہ جائے گا سب کچھ. اگر اللہ کے لیے خالص کیا ہے تو اللہ تک پہنچے گا، ورنہ ادھر ہی رہ جائے گا اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اور 9واں جو ہے یہ میرے اور آپ کے سب کے اندر ہے، سب کے اندر یہ والا گناہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، بدگمانی یا یقین کی کمی. حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرتے وقت یقین رکھو کہ اللہ دعا کو قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ غافل دل کی دعا بھی نہیں سنتا. یقین رکھو کہ اللہ ہی قبول کرے گا. قرآن میں انسان دعا کرتا ہے برائی کے لیے جیسے وہ بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے، یعنی برائی کے لیے دعا نہ کرو اللہ سے کہ مجھے یہ مل جائے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے. فرائض میں کوتاہی، نماز چھوڑنے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. دنیا میں اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا حصہ نہیں رہتا، اور اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک نماز نہیں پڑھے گا، جب تک نماز نہیں پڑھے گا. دوسروں کا حق مارنے والے چاہے یہاں محراب بن جائیں، بہنوں کا حصہ کھایا ہوا ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا بھی دبایا ہوا ہے، چاہے حاجی صاحب کی تختی لگی ہوئی ہے، چاہے مسجد کے اول صف کے نمازی ہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی.
جو دوسروں کا حق مارتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. سورہ غافر میں ہے ظالموں کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور 13 نمبر ہے دل میں کینہ یا حسد یا بغض رکھنا کسی کے لیے. اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی حسد بغض ہے کیا, حسد کسے کہتے ہیں, بغض کسے کہتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. بدگمانی سے بچو, حسد سے بچو. ابو داؤد کی روایت ہے کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو راکھ بناتی ہے نا, ایسے یہ بدگمانی لوگوں سے, کسی سے بدگمانی, وہ میرے لیے یوں کیوں سوچتا ہے, میرے لیے یہی کرتا ہے, وہی سوچتا ہے, یوں کرتا ہے, میرے بارے میں یوں بات کی, وہ آپ کو پتا نہیں ہے ابھی کہ وہ اس نے کی یا نہیں کی. آپ نے دل ہی دل میں بدگمانی. اور پھر حسد یہ کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی, مجھے کیوں نہیں ملی, مطلب ہم اللہ کی تقسیم پہ بھی راضی نہیں ہیں. ایسا جو شخص ہوتا ہے نا اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتے ہیں. حسد رکھنے والے, بغض رکھنے والے, کینہ رکھنے والے. پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود نہیں بھیجتا اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ناشکری اور تکبر کرنے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا اگر شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے فرمایا. بالکل کر سکتے ہیں, حج عمرے کی دعا تو سب کرے ہیں. لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والے, لوگوں کو گالی دینے والے, لوگوں کی غیبت کرنے والے, لوگوں کا حق کھانے والے, لوگوں کے ساتھ برا کرنے والے, کوئی کہا رہا جا پانی دا گلاس نہیں تسی پوچھنا, ایسے لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں چاہے لمبی لمبی تسبیحاں پڑھتے رہیں. پھر اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا کہ پتہ نہیں بھائی اللہ کن کی سنتا ہے, ہماری تو نہیں. نعوذ باللہ, یہ والوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ذکر الہی سے غفلت والوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دل میں تکبر والوں, اللہ سے مایوسی والوں, نیت کا خراب ہونا, ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ظلم فساد پھیلانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. صبر نہ کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ہم نے جتنا سنا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں آگے آگے پہنچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں. جتنا شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کو کریں تاکہ یہ اعمال وہ چھوڑیں گے تو ان کی دعائیں قبول ہوں گی نا. ان میں سے کتنے 25 اعمال تقریباً آج میں نے بتایا آپ کو, ان میں سے کچھ تو چھوڑیے تاکہ کچھ تو آپ کو دعا کی لذت کا محسوس ہو کہ لذت کون سی ہے. کچھ تو ایسی ہونا کہ دعا کی لذت کا آپ کو پتہ چلے کہ میں نے دعا کی ہے تو اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کریں گے انشاءاللہ. اب ہم پڑھتے ہیں رکوع, پھر اس کے بعد ہم وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اور دعا کریں گے. اور بہت مبارک ہو ان بہنوں کو جنہوں نے مجھے یہ خوشخبریوں کے فون کیے ہیں کہ ہمیں اس وظیفے سے اللہ نے یہ خوشخبریاں سنائی ہیں. بہت مبارک ہو, میں بہت خوش ہوں. اللہ پاک آگے بھی آپ لوگوں کو ایسے ہی کامیابیاں, برکتیں, عزتیں عطا فرماتے رہیں. آمین اللہم آمین.